اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہی چل رہی ہے۔ اس سورت کے شروع کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں سے عہد و پیمان لیا تھا، ان کو یہ تلقین اور تاکید کی تھی کہ جو بھی آپ عہد و پیمان کریں اس کی تکمیل کریں، اس کو پورا کریں۔ پھر اللہ کریم نے حلت اور حرمت کے مسائل کو بیان کیا، درمیان میں شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا، اس میں جو ہے حرمت والے مہینے ہیں، وہ قربانی جو بیت اللہ کی طرف روانی کی جائے وہ ہے، حجاج کرام ظاہرین عمرہ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مسلمانوں کو تلقین کی تھی کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں جو ہے تعدی کی طرف نہ راغب کرے اور تم حد سے نہ بڑھنے والے ہو جاؤ۔ اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ نیکی اور تقوی والے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے جو ہے ان جانوروں کی حرمت کے متعلق تفصیل سے بتایا تھا کہ جو جانور تمہارے اوپر حرام ہیں ان میں جو ہے مردہ جانور ہے، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ جانور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، یا وہ جانور جو اوپر سے گرنے سے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے، یا دوسرا جانور اس کو سینگ مار دے، یا اس کو درندے چیر پھاڑ کھائیں، الا یہ کہ آپ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر لو۔ اور وہ جانور جو آستھانوں کے اوپر جو ہے ذبح کیا جاتے ہیں، یعنی غیر اللہ کے نام پہ جہاں پہ جانور ذبح ہوتے ہیں وہاں پہ بھی جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں، وہ جانور کھانے کی اجازت نہیں۔ اور جوئے کا جانور، یعنی 10 افراد جو ہے ایک اونٹ کو لے کر ذبح کرتے ہیں اور پھر تیروں کے اوپر نشان لگا دیتے ہیں کہ 7 تیروں کے اوپر نمبر لکھے ہوتے ہیں، باقی تیر جو ہے خالی ہوتے ہیں۔ اب جس کے حصے میں جو تیر آیا تو وہ سارا حصہ وہ لے جاتا تھا۔ اب اگر کسی کے حصے میں 7 نمبر کا تیر آیا تو وہ 10 حصے جو کیے تھے ان میں سے 7 وہ لے گیا، جس کے حصے میں 3 نمبر کا تیر آیا تو 3 حصے وہ لے گیا، باقی سارے محروم رہے۔ تو یہ جوئے کی ایک شکل دی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ذالکم فسق، یہ سارے فسق اور فجور کے کام، ان سے بچو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی نعمت اور اللہ اپنی کرم کا ذکر کیا تھا کہ آج کے دن جو ہے کافر اور شیطان جو ہے تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو گیا، کہ وہ جو تمہارے دین کے راستے میں روڑے اٹکانا چاہتے تھے، تمہارے دین کا راستہ روکنا چاہتے تھے اور تمہارے پروگرام کو یعنی کہ روکنا چاہ رہے تھے، آج وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ جزیرۃ العرب کے اندر جو ہے آج دین اسلام کو کوئی نہیں روک سکتا، آج دین اسلام کو غلبہ مل گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی جماعت جب مکہ کے اندر داخل ہوئی تو ان آیت کا نزول ہوا، حجۃ الوداع کے موقع پر ان آیت کا نزول ہوا ہے۔ اور یہ جو اگلی آیت کا ٹکڑا الیوم اکملت لکم، یہ 10 ہجری کو 9 ذی الحجہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں جبل رحمت کے سامنے اپنی اونٹنی عصبہ کے اوپر تشریف فرما تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن میں نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اور اس دین کو میں نے تمہارے لیے جو ہے نا پسند کر لیا، دین اسلام کو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت کا یہ ذکر کیا تھا کہ جب تم حالت اضطراری میں ہو، یعنی اتنی مجبوری ہو جائے کہ حلال چیز آپ کو کھانے کو میسر نہ ہو، تو آپ جان بچانے کے لیے جو ہے ان حرام چیزوں میں سے کھا سکتے ہو، یعنی مردہ جانور سے بھی کھا سکتے ہو، دوسری جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے کھا کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایت تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب دیا۔ صحابہ کرام نے شکار کے متعلق سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک قانون بتایا کہ قل احل لکم الطیبات، ان سے کہہ دیں کہ ہر جو ہے پاکیزہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، جو بھی پاک چیز ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب پاکیزہ چیز کس کو کہتے ہیں اس کا ہم یعنی کہ کیسے ہمیں اندازہ ہوگا، ہم کیسے تعین کریں گے یہ پاکیزہ اور یہ غیر پاکیزہ ہے؟ تو اس کے متعلق میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ وہ چیزیں جو حرمت کے مقابلے میں، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دیا یا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے یا جو اجماع امت سے حرام ہیں، ان کے مقابلے میں جتنی بھی چیزیں وہ ساری کی ساری حلال ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ الا یہ کہ پھر بندہ اپنے فعل سے بسا اوقات ان چیزوں کو حلال چیز کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ حضرات کو دی تھی کہ ایک بندہ مثال کے طور پہ ایک بکری کو جو ہے ذبح کرے، ٹھیک ہے، شرعی طریقے کے اوپر، اور اس کا گوشت کھائے تو اس کے لیے حلال ہے، لیکن اسی بکری کو اگر کوئی چور اٹھا کر لے جائے اور وہ لے جا کر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کرے کھائے تو اس کے لیے حرام ہے۔
ٹھیک ہے، حلال جانور تھا، لیکن اس کے اندر جو ہے اب خباثت کہاں سے آئی؟ اس بندے کے فعل سے آئی۔ اس نے جو سرقے کا یعنی کہ انتخاب کیا تو اس کی وجہ سے اس کے جانور کے اندر خرابی آئی، اب اس کے لیے حرام ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شکار کا حکم بتایا تھا کہ شکار تمہارے لیے حلال ہے، اور جو شکاری جانور ہیں ان کے متعلق بتایا تھا، تقریباً 5 شرائط کے ساتھ شکار کی اجازت دی تھی کہ اس شکار کو آپ کھا سکتے ہیں۔ ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ وہ جانور جو تمہارا سکھایا ہوا ہو، دوسری شرط یہ تھی کہ اس جانور کو تم نے شکار کے پیچھے بھیجا ہو، تیسری شرط یہ تھی کہ وہ جانور جو ہے جب شکار کو یعنی کہ اس طریقے پہ آپ نے سمجھایا ہو جس طرح اللہ نے اور شریعت نے حکم دیا ہے، جس طرح کتے کو سمجھانے کا حکم شریعت کے اندر دیا ہوا ہے، بعد یہ شکرے کو سمجھانے کا ہے کہ کتے کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ نے جانور میں سے کھانا نہیں، شکرا اگر شکار کے پیچھے چلا جائے اس کو واپس بلائیں تو وہ واپس وہاں سے پلٹ کے آ جائے، تو گویا یہ آپ کا تربیت یافتہ ہو گئی، آپ کی بات کو مانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں سے آپ کھا سکتے ہیں۔ اور چوتھی شرط یہ کہ وذکر اسم اللہ، جب شکار کے پیچھے آپ اپنے شکاری جانور کو روانہ کریں تو اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ کا نام لے لیں۔ پھر اس کے بعد جو 5ویں شرط ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، وما علمتم من الجوارح سے وہ استنباط کرتے ہیں کہ اس جانور کا یعنی کہ زخمی ہونا بھی ضروری ہے، جو جانور شکار کیا گیا ہے اس کا زخمی ہونا بھی ضروری ہے، اگر زخمی نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا تھا کہ میرے سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو، اور میرا خوف تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اپنی مہربانی کا یہ بھی اعلان کیا کہ آج کے دن تمہارے لیے جو ہر قسم کی پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی، اور اہل کتاب کا کھانا، اس کی میں نے یعنی کہ وضاحت کر دی تھی کہ طعام سے عربی زبان کے اندر کھانے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن آج کے دور کے جو اہل کتاب ہیں یہ بالکل ملحدانہ ذہن کے ہیں، یہ نہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں نہ کسی نبی کو مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ آج کے اہل کتاب سے مراد اہل کتاب نہیں ہے، وہ اس زمانے کے اہل کتاب سے جو موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھیں، تورات انجیل پر ان کا ایمان ہو، تو ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال، اور فرمایا کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال، اور ان کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ تم نکاح بھی کر سکتے ہو، مومن عورتوں کے ساتھ تو نکاح بالکل یعنی کہ جائز ہے، اور اگر وہ محسنہ ہو، پاک دامن ہو، اور ان کے ساتھ بھی آپ پاک دامن ہو تو ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اب مسلمان تو اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، لیکن وہ یہود و نصارہ جو ہے وہ مسلمان عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کی میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو ہے صرف یہودی اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، باقی ہمارے نبی کی نعوذ باللہ توہین کرتے ہیں، دوسرے انبیاء کی توہین کرتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ایک مسلمان لڑکی جب ان کے نکاح میں جائے گی تو وہاں پہ جب وہ نبی کریم علیہ السلام کی توہین کریں گے تو اس کو ذہنی کوفت ہوگی، ذہنی تکلیف ہوگی، تو اس لیے شریعت نے منع کر دیا کہ یہ وہاں نہیں جا سکتی۔ البتہ اہل کتاب کی عورت ہمارے نکاح میں کیوں آ سکتی ہے؟ اس لیے آ سکتی ہے کہ ایمان والے جو مسلمان ہیں ان کا سارے انبیاء کے اوپر ایمان ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو جس طرح ہمارے اوپر ہمارے نبی کی تعظیم ضروری ہے، اسی طرح سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ تو جب اہل کتاب عورت ہمارے پاس آئے گی، ہمارے نکاح میں آئے گی، تو یہاں بھی وہ اپنے نبی کی تعظیم ہی پائے گی، تو اسے کوئی ذہنی کوفت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ نکاح کرنے کا تمہارا مقصد ہو اور ان کے مار دینے کا بھی مقصد ہو، اور ان کے ساتھ جو ہے صرف شہوت رانی اور مستی کے لیے یعنی کہ آپ نکاح نہ کریں، بلکہ فرمایا کہ اس کو نکاح یہ نیت ہو کہ بھائی میں اس سے جو ہے اپنی یعنی کہ خاندان کی بنیاد ڈالوں گا اور یہاں سے میں برائی سے بچ جاؤں گا۔ فرمایا کہ ولا متخذی اخدان، اور آپس میں جو ہے چوری چھپ کے معاشقہ بھی نہ ہو۔ اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کے نا دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بالم بن باعورہ بہت بڑے یعنی کہ عالم تھے یہ اور مستجاب الدعوات تھے، لیکن عورتوں کے چکروں میں آ گئے اور عورتوں کے چکروں میں پھنس کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہاتھ اٹھائے اور بددعا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ فرمایا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو عورت پوری یعنی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے نا، جب سے انسان پیدا ہوا ہے تو اس وقت سے لے کے اب تک اور آئندہ بھی یعنی کہ یہی ہوگا کہ عورت فتنہ رہی ہمیشہ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے دو جو بیٹے تھے ان کے اندر بھی تنازع عورت ہی کی وجہ سے شروع ہوا تھا کہ دونوں بھائیوں میں بحث ہوئی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جو صبح کا بھائی ہے اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو رات شام کو بھائی پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ یعنی کہ اس کا نکاح کر لیا جائے، یعنی صبح والی لڑکی کا شام والے لڑکے سے اور شام والی لڑکی کا صبح والے لڑکے سے۔ تو اللہ رب العالمین کا ایک نظام تھا
جو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی تھی وہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ تھوڑی شکل میں یعنی کہ صحیح نہیں تھی، تو قابیل نے کہا کہ نہیں جی تو میرے ساتھ جو پیدا ہوئی میں تو اسی کے ساتھ نکاح کروں گا، یہ خوبصورت ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ تو وہیں سے یہ فتنہ شروع ہوا اور تقریباً ابھی تک چل رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا۔ کتنی قوموں پر صرف عورت کی وجہ سے عذاب آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عورت کی وجہ سے عذاب آیا کہ جب حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک معجزہ کے طور پر اونٹنی عطا کی، اونٹنی دی، پہاڑ سے نکلی، اور پھر ان کو کہا کہ بھئی اس اونٹنی کی تعظیم کریں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب ایک بدبخت جو ہے عورت کے عشق میں مبتلا تھا، اس عورت نے کہا کہ اگر تو میرے سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس اونٹنی کو مارنا پڑے گا۔ اس نے چھپ کر گھات لگا کر اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو عورت کے فتنے سے بچائے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے بزرگان علماء فرماتے ہیں بزرگ کہ اگر شیر کے پیچھے جاؤ گے نا تو وہ اتنا یعنی کہ خطرناک نہیں ہے، شیر نے پلٹ کر حملہ کیا تو آپ کی جان جائے گی، ایک عورت کے پیچھے جاؤ گے تو اس سے بچنا سنبھلنا، اگر عورت نے پلٹ کر حملہ کیا تو تمہارا ایمان جائے گا۔ تو اس لیے یعنی کہ عورت کے بارے میں وجہ یہ ہے کہ عورت چونکہ نازک صنف ہوتی ہے، یہ اتنی یعنی کہ مضبوط عقل کی نہیں ہوتی۔ النساء حبائل الشیطان، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ شیطان کا سب سے بہترین جال جو عورتیں ہیں وہ اس کے ذریعے شکار کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کے متعلق بتایا کہ عشقی معشوقی کے اندر جو ہے اپنے دین سے جو ہے ہاتھ نہ دھو بیٹھنا، اور آگے فرمایا کہ جو مرتد ہو جائے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کریم نے آگے احکامات کا ذکر کیا تھا۔ کل کی آیت کے اندر جو ہے آیت کا جو ٹکڑا تھا اس کے اندر وضو کے احکامات کو بیان فرمایا تھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اچھی طرح وضو کر لیں۔ پھر اس وضو کے 4 فرائض، اس کی تفصیل میں نے کل آپ حضرات کے سامنے بتائی تھی۔ اور وضو جو ہے حدث اصغر کے لیے کیا جاتا ہے، جو حدث اکبر ہو یعنی کہ بڑی ناپاکی ہوتی ہے تو اس کے لیے غسل کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کا بیان آج ہے۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو فَطَّهَّرُوا، اچھی طرح پاک صاف ہو لو، اچھی طرح نہا لو۔ فَطَّهَّرُوا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں۔ تو اس سے علماء کرام نے جو ہے وضو کے 3 فرائض کا استنباط کیا ہے، یعنی وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ ایک، ناک کے اندر پانی ڈالنا، وضو کے اندر ناک میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور وضو کے اندر منہ کے اندر پانی ڈالنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور غسل کے اندر ناک میں پانی ڈالنا اور منہ کے اندر غرارہ کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم کے اوپر پانی ڈالا جائے اور جسم کے اندر کوئی ایک بال بھی یعنی کہ سوکھا نہ رہے، اگر ایک بال بھی سوکھا رہا تو غسل آپ کا نہیں ہوگا۔ اسی لیے لکھا ہے کہ تحت کل شعرۃ جنابہ، کہ ہر بال کے نیچے جو ہے وہ جنابت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فمن ثم عادیت راسی، کہ میں نے اپنے سر کے ساتھ اسی لیے دشمنی کی ہے کہ میں نے اپنے سر کو جو ہے گنجا کر دیا تاکہ ایک کسی بال کے لیے نجاست باقی نہ رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں بڑی احتیاط کریں ہم، ٹھیک ہے۔ اب جنابت جو ہے وہ 2 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ عورت سے مقاربت کرنے کے بعد، عورت کے ساتھ بیوی کے ساتھ ملنے کے بعد جو ہے بندہ جو ہے جنابت کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ دوسرا احتلام ہو جائے تو تب بھی وہ جنابت کی حالت میں ہوگا۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر نہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ بیت اللہ کا یعنی کہ طواف کر سکتا ہے، نہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے، اس کو چھو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کر لو۔ یہی لفظ جو ہے پیچھے جب عورتوں کے متعلق حیض کے احکامات بیان ہوئے تھے تو اس میں بھی اللہ نے بتایا تھا کہ حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ اچھی طرح پاک صاف ہو لیں۔ تو پاک صاف ہونے کے بعد آپ عورت کے قریب جا سکتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ فطہروا، تم اچھی طرح پاکی حاصل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، آگے اللہ تعالیٰ رخصت دے رہے ہیں کہ اگر تم بیماری کی حالت میں ہو، او علی سفر، یا تم سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو۔ اصل میں غائط عربی زبان کے اندر پس جگہ کو کہتے ہیں، نیچے والی جگہ کو کہتے ہیں، اور اس زمانے میں جو ہے لوگ ڈھیلان کی طرف یعنی نیچے والی جگہ میں جا کر قضائے حاجت کرتے تھے تاکہ لوگوں سے پردہ رہے، تو اس لیے اس کو غائط کہا۔ فرمایا کہ اولا مستم من النساء، یا تم عورتوں کو چھو، فلم تجدوا، اور پانی نہ پاؤ یا پانی پر قدرت نہیں ہے، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو کس کرو پاک مٹی سے، فمسحوا بوجوہکم، دھو لو اپنے چہروں کو، فمسحوا، مسح کر لو اپنے چہروں کا، وایدیکم من، اور اس مٹی سے اپنے ہاتھوں کا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے پاکی حاصل کرنے کا یعنی کہ ذریعہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پاک صاف رہو، ولیتم نعمتہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر گزار بن جاؤ۔
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتیں علیکم جو اللہ نے تم پر کی ہیں، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور وہ وعدہ جو اللہ نے تم سے لیا، وَاثَقَكُم بھی، جو اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا الستُ بربکم، تو تمام انسانوں کی ارواح نے کہا تھا قالوا بلا، تو اس میں ہم ایمان والوں کی روحیں بھی تھی۔ اور پھر ایمان والوں نے جب ایمان کا پیش کیا گیا، اللہ کے نبی نے ایمان پیش کیا، دین اسلام پیش کیا، تو سب نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، اطاعت کی۔ اذ قلتم، جب تم سے کہا گیا تھا سمعنا، جب تم نے کہا کہ سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اسلام کی تابعداری کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تیمم کا جو طریقہ بتایا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، پہلی شرط آپ بیمار ہیں، او علی سفرن، یا آپ سفر کے اندر ہیں اور سفر میں پانی اتنا ہے کہ اگر آپ پانی وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پینے کے لیے نہیں رہتا، تو اس صورت میں آپ یعنی کہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب یہ پانی کتنی مسافت پہ ہو، تو علماء فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں اس کا عارضی قیام ہے وہاں سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر اگر پانی ہے تو یہ تیمم کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ او جاء احد من الغائط، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قضائے حاجت سے آئے ہوں تو تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اولا مستم من النساء، یا آپ نے عورتوں کو چھوا ہو۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صرف عورت کو ہاتھ لگا دینے سے ہی جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا اور آپ جو ہے آپ کا وضو نہیں رہے گا، تو آپ دوبارہ یعنی وضو کریں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، اولا مستم سے میرا مراد جو ہے مقاربت ہے، یعنی کہ آپ عورتوں سے جب مقاربت کر لو اور ان کے ساتھ یعنی جنابت کر لو، تو تب یعنی کہ آپ کے اوپر یہ احکامات آئیں گے کہ آپ کے اوپر اب غسل جو ہے فرض ہو گیا۔ فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر پانی نہ پائیں تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ بھی امت محمدیہ کی خاصیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ التراب طہور للمسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے پاک مٹی کو جو ہے یہ انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کیا بنایا ہے؟ پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے، تو اس کے ذریعے آپ یعنی کہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب مٹی کی جو بھی جنس ہے، زمین کی جو بھی جنس ہے، اس کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے، پتھر ہو، چونا ہو، ٹھیک ہے، اگر پہاڑی نمک ہے، کوئی بھی چیز ہے جو یعنی زمین کی جنس ہے، تو اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور تیمم کیسے کرنا ہے؟ فَامْسَحُوا، فرمایا کہ آپ مٹی کو پہلے مٹی پہ ہاتھ لگائیں، ٹھیک ہے، مٹی پہ ہاتھ لگانے کے بعد پھر ہاتھوں کو اچھی طرح جھاڑ لیں تاکہ جو زیادہ گرد و غبار ہے وہ نہ ہے۔ بِوُجُوهِكُمْ، پھر اسی ہاتھ کو یعنی کہ اپنے چہروں پہ لگا دیں، ٹھیک ہے، یہ اس طرح۔ وَأَيْدِيَكُمْ، پھر اس کے بعد دوسری ضرب ماریں، ٹھیک ہے، ہاتھوں کو جھاڑیں اور اپنے ہاتھوں کے اوپر یعنی کہ اس طرح کر کے یہ ہاتھوں کے اوپر بھی اس کو مسح کر لیں۔ اب اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے اندر وضو کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 4 ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ تھوڑی رخصت دی، اس میں صرف 2 ہی فرض یعنی کہ وہ رہ گئے۔ اب ایک کیا رہ گیا؟ ایک فرض یہ ہے کہ 2 ضربیں ہیں اور ایک نیت کرنا ہے، قصد اور ارادہ، اور چونکہ پاک مٹی سے یعنی کہ تیمم کر رہے ہیں آپ، تو مٹی ویسے حقیقت میں جو ہے پاکی کا ذریعہ نہیں ہے، پاکی کا ذریعہ حقیقت میں کیا ہے؟ پانی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پاکی کے لیے پانی اتارا آسمان سے، تو وہ مٹی کے ذریعے پاکی حاصل تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا حکم ہے تو اس میں جو پاکی آ گئی۔ تو اب فرمایا کہ پہلی چیز تو اس میں کیا نیت کرنا، 2 ضربیں ہیں۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہی ضرب ہے، لیکن حدیث میں جو 2 ضربوں کا صحیح حدیث میں یہ ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کرام جو وہ 2 ضربوں کے قائل ہیں، یعنی ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب ہاتھوں کے لیے، باقی اس میں سر کا مسا نہیں ہے اور پاؤں کا نہیں ہے، پاؤں کو نہیں کرنا ہے آپ نے، صرف 2 ضربیں ہیں اور نیت کرنا، تو اس طرح آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ یہ تیمم وضو کے بھی قائم مقام ہے اور غسل کا بھی قائم مقام ہے۔ اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں تو یہی تیمم کر کے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتے ہیں، باقی یعنی ساری عبادات آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ تم میری نعمتوں کا جو شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا کیا، قرآن جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، اور ہمارے لیے